السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا پیغام ہماری ماں اور بہنوں کے لیے خاص ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ہماری ماں اور بہنیں زیادہ تر بیمار کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، لہذا وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں بانی تحریک اہل حکمت بریلی شریف، استاد الحکمہ حضرت ڈاکٹر ناظم رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زبانی ہم سنیں گے کہ بیماریاں بالخصوص عورتوں میں زیادہ تر کیوں لگتی ہیں۔ آئیے سنیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تسبیح فاطمہ بن گئی اور آپ خوشی خوشی لوٹ گئے۔ مورخین نے تاریخ لکھی اور اس کو اپنے اپنے طور پر اس کی تفسیر کی، تو چونکہ میں دین کے ہر معاملات میں حکمت تلاش کرتا ہوں، تو میری ناقص عقل میں ذاتی طور پر جو یہ سمجھ میں آیا وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی ایک صحابی سے کہہ دیتے کہ بیٹی آئی ہے، اگر گنجائش ہو تو آپ واپس کر دیں، کوئی ایک لونڈی میں سیدہ کو دے دوں۔ دوسری چیز یہ کہ آج دنیا کے اندر لاکھوں لاکھ کنیز فاطمہ ہیں۔ کنیز فاطمہ یعنی اپنا نام صرف کام نہیں ہے، نام رکھنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ تو اس دور میں جب سیدہ کائنات تھیں تو کون نہیں چاہے گا کہ مجھے کنیزوں میں شمار کر لیا جائے، بلکہ لونڈی کی بات تو الگ رکھ دیجئے، کتنے صحابہ اکرام کی بچیاں، ان کی جو جوزہ ہیں، ان کی دلی خواہش ہوگی کہ سیدہ کائنات مجھے اپنی خادمہ میں قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ایک اشارہ فرما دیتے، یا سیدہ کائنات ایک اشارہ فرما دیتی کسی کو بھی کہ ذرا میرا یہ کام کرنا ہے، تو کوئی منع کرتا؟ کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ سیدہ آپ کی خیریت و عافیت اس میں ہے کہ آپ کام کریں، ہاں تھکن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تسبیح ہم سے لے جائیں۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ کام کرنا، محنت کرنا، یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ نے تاریخ اسلام میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے حصے کا کام کیا، جبکہ اتنے خدام ہیں، یہاں صرف انگلی کٹانے والے لوگ نہیں تھے، یہاں مردان عرب گردنیں کٹا دیتے اور کٹائی ہے، تو وہاں خدمت کی بات تو بڑی چھوٹی ہے۔ لیکن خود تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حصے کا کام خود کرتے، لکڑیاں چنتے۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بڑی بات ہے، میں حکمتی نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کام ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ آج کام کم ہے، اسی لیے صحت خراب ہے۔ محنت کرنے والے مزدور، مزدوری کرنے والے مزدور، آج آپ ان کی صحت پر کوئی ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ محنت کش ہیں، محنت کرنے والے ہیں، وہ صحت یاب ہیں۔ محنت کرنے والوں کو شوگر کم ہوتی ہے، محنت کرنے والوں کو پیٹ کے امراض کم ہوتے ہیں،
محنت کرنے والوں کے جوڑوں میں درد کم ہوتا ہے، محنت کرنے والوں کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، اور محنت کرنے والوں کو جو سب سے بڑا انعام ہے یہ کہ وہ نیند اچھی آتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نیند اچھی آئے گی، اس دور میں لوگ نیند نہ آنے سے پریشان ہیں۔ جب نیند نہیں آئے گی تو امیون پاور آپ کی کمزور ہو جائے گی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے اسی لیے لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے بھاگتے ہیں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اچھی نیند کے لیے، اچھی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، شفا کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اس بیماری کے ایام میں آرام کروائی جائے، لیکن اس دور میں جو معاملات ہیں وہ بالکل برعکس الٹے ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ مائیں اپنی بچیوں کو چھوٹے عمر سے ہی کام کرانے کی عادت نہیں ڈالتی، بولتی یہ پرائے گھر جائے گی، اس کو وہاں بھی کام کرنا ہے، اگر یہاں کرے گی تو پھر وہاں بھی کرے گی، تو میں ہی آرام دے دوں۔ آپ یہ آرام نہیں دے رہی ہیں، بلکہ آپ یہ اس کی پوری زندگی کے لیے اس کی وہ عادت بنا رہی ہیں جو سسرال میں جا کر کے پریشانی کا سبب بنے گا۔ ایسی لڑکیاں جن سے میں کام نہیں کروایا جاتا، لڑکی کا مائکہ دائمی گھر نہیں ہے، اس کا 20 سال کی عمر تک رہے گی، 25 سال کی عمر تک رہے گی، 30 سال کی عمر تک رہے گی، لیکن ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، جلد سے جلد شادی ہو۔ اب جب شادی ہوگی، آپ نے کام کی عادت نہیں بنائی تھی، برتن دھونا نہیں سکھائے، پوچھا لگانا نہیں سکھایا، کپڑے دھونا نہیں سکھائے، پریس کرنا نہیں سکھائی، آٹا گوندنا نہیں سکھایا، روٹی بنانا نہیں سکھائی، کھانے بنانا، پکوان بنانا نہیں سکھائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی عادت نہیں۔ اور جب عادت نہیں ہوگی تو پھر سسرال میں جا کر کے بھی وہی عادت رہے گی، دیر تک سونا، رات تک جاگنا۔ جتنی بھی ہماری اسلامی بہنیں ہیں، میری صرف 2 باتوں پر عمل کر لیں، ان کی سسرال میں تعریف بھی ہوگی، اور کبھی ان کی سسرال میں ان کی کسی سے بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ صرف 2 باتوں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا، ہر حال میں فجر پر آپ اٹھ جائیں۔ کوئی بچی اگر فجر میں اٹھ جاتی ہے، صبح جب اٹھے گی، ذکر و اذکار کرے گی، نماز پڑھے گی، تو اس کے چہرے پر نور ہو، اس کے چہرے کو جو لوگ دیکھیں گے محبت سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر وہ 10 بجے سو کر اٹھے گی تو آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ صبح 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں وہ اپنا چہرے کی سیلفی لیں، اور جو صبح فجر میں اٹھتے ہیں وہ سیلفی لیں، اور دونوں کو بیٹھ کر ملائیں، بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ تو جو بچیاں، جو خواتین صبح جلدی اٹھتی ہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ اٹھتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے ساتھ اٹھیں گی تو ان کی کسی سے لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ تو پہلا تو عمل یہ کریں کہ جلدی اٹھیں، دیر تک نہ سوئیں۔ اور ایک بات میں اور یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اس میں غلطی ہماری بچیوں کی نہیں ہوتی۔ دیر تک کوئی بیٹی پرائے گھر میں سو ہی نہیں سکتی، یہ شہزادے کا کام ہے، ہاں، جس کو دولہا میاں کہتے ہیں۔ یہ عادت خراب کرنے والا کون ہے؟ یہ ہمارا بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے۔ وہ تو پرائے گھر سے آئی تھی، اس کی جیسی عادت بنائی۔ ایک وہ جو غلطی پیچھے ہوئی ہے کہ گھر سے اس کی عادت خراب کی گئی، اسی لیے کہا گیا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گھر سے بھی نماز پڑھتی تو مائکے میں جب پڑھ رہی تھی تو سسرال میں بھی پڑھتی، گھر مائکے میں کام کر رہی تھی تو سسرال کا کام بھی زیادہ نہیں لگتا۔ لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں مائکے میں نماز روزہ سب کرتی ہیں، سسرال میں آ کر کے شہزادے بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی 9-10 بجے تک سو رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جو مرد حضرات جلدی اٹھتے ہیں ان کی بیوی بہت دیر تک بستر پر نہیں لیٹی رہ سکتی۔ جیسے مرد اٹھے گا پیچھے سے بیوی بھی اٹھ جائے گی، لیکن جب تک مرد بستر پر لیٹا ہوا ہے بیوی کا اٹھنا مشکل ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔
تو یہاں کچھ لوگوں کی عادت یہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ دیر تک سوتے ہیں. تو پہلا کام تو بچیوں کو یہ چاہیے کہ شروع سے عادت بنائے کام کاج کی، محنت کی، تاکہ جسم فٹ اینڈ فاٹ رہے، سسرال میں جا کر کے آسانی رہے گی اور جلدی اٹھے. دوسرا جو کام ہے وہ کام بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نسخہ عطا کیا. کیا؟ گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کسی محلے کسی بستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی شہر کسی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے آمنہ کے لال کی ایک بات پر اگر پوری دنیا عمل کرے. پوری دنیا کے اندر گھر میں جو آج اکھاڑے گھر بنے ہوئے ہیں، لڑائی جنگ میدان، یہ سب جو